أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آج کے درس میں 3 آیتوں کا ترجمہ، ان کا مطلب تشریح بیان کی جائے گی۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا فقال انبئونی، مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا کہ آپ نے ہم کو دیا ہے۔ انک انت العزیز العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں اور زبردست حکمت والے بھی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے، قال الم اقل لکم، پھر اللہ نے کہا فرشتوں سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتیں، واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں ان باتوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلی بات کیا، ان 3 آیتوں کے اندر 8 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا ان کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد ایک بات تھی، دوسری بات اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، دوسری بات۔ تیسری بات ملائکہ سے اللہ نے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ چوتھی بات فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم کو علم نہیں ہے، ہاں مگر آپ نے ہم کو جتنا علم دیا اتنا ہم کو معلومات اور علم حاصل ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے لیکن ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، مگر آپ نے ہم کو جتنا علم دیا اتنا علم ہم کو حاصل ہے۔ آگے کی بات، جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، فرشتوں کو بتاؤ۔ اس کے آگے کی بات، جب آدم علیہ السلام نے بتایا ان چیزوں کے نام فرشتوں کو، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تم سے کہا تھا، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں اور وہ باتیں جانتا ہوں؟ اس کے آگے کی بات، آخری بات، جو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں۔ دیکھو آج کا سبق، آج کا درس سمجھنے کے لیے کل کا درس بھی یاد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کل کے درس میں بات کیا آئی تھی اور آج کے درس میں بات کیا آتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پیچھے کی بات بھی یاد رکھنا پڑتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا وہاں علم عطا کیا تھا. کل کی سبق میں کیا بات آئی؟ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ ذکر کیا تو فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کئی کو چپ کے ان کو پیدا کرتے ہیں، تمہیں زمین میں جا کر فتنے فساد مچاتی ہیں، انہوں کو اللہ بول کر بتائی، درخواست کی اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ وہ جواب اللہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا. دیکھو پہلی بات یہاں سے معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اور دین میں بھی شریعت میں بھی اصل چیز بنیادی چیز علم ہے. اس لیے آدمی اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگ دولت کے مال کے نشے میں ہوتے ہیں، اگر مال کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پہلے مال دولت اللہ عطا کرتا. اللہ پہلے ان کو علم عطا کر رہا ہے. تو یہاں سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی مال دولت سے بھی پہلے دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، صحیح علم کو صحیح نیت کے ساتھ اور اسی طریقے سے صحیح لوگوں سے حاصل کرے. کس سے بولے اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم حاصل کیا. اب دیکھو ایک بات تو یہ، دوسری بات کیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو وحی نازل کیا اس کا تعلق بھی علم سے ہے. پہلی آیت جو نازل ہوئی قرآن کی حضور پر وحی کے ذریعے 30ویں پارے سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، تو اس میں بھی علم کا پیغام، علم کا میسیج ملتا ہے اللہ کی طرف سے. تو دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کر کے بھی اللہ ان کو علم عطا کر رہا ہے، حضور پر وحی نازل کر کے بھی علم سیکھو پڑھو، یہ اللہ پیغام دے رہا ہے. اب جس مذہب کے ابتدائی انسان کے لیے بھی علم سکھایا جا رہا ہے، اور جس مذہب کے آخری پیغمبر کو بھی، پہلے پیغمبر کو بھی اللہ علم سکھا رہا ہے، اور پوری انسانیت کو علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ترغیب اور شوق دلا رہا ہے. اور آخری پیغمبر کو بھی جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس وحی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ علم کا میسیج دیتے ہیں کہ علم حاصل کرو. اب پہلے انسان، پہلے نبی، ان کو بھی اللہ علم کا پیغام دے رہا ہے، علم سکھایا، اور آخری نبی کو بھی اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں علم کا میسیج دے رہا ہے. تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ سب سے پہلے انسان کو دینی علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی ہم کو دینی علم کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی ہے. پورے عالم بننا ضروری نہیں، کم از کم بنیادی باتیں تو ہم کو یاد رہنا نہیں رہنا، بنیادی باتیں، بیسکلی باتیں تو یاد رہنا، لیکن وہ بھی آج امت کو یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کل کے سبق میں بات آئے گی. تو اب یہاں بات کیا معلوم ہو گئی؟ انسانوں کا علم. اب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے تمہیں بتاؤ ان کی نامہ کیا بول کر، تو فرشتے نہیں بتائی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تمہیں بتاؤ بولے تو آدم علیہ السلام بتا دیے. تو فرشتوں کے علم سے بھی بڑھ کر علم آدم علیہ السلام کا تھا. فرشتوں کے علم سے بھی علم کا بڑا درجہ انسانوں کے علم کا ہے. انسانوں کے علم سے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے زیادہ علم اللہ کا ہے. اب فرشتوں سے بھی زیادہ علم رکھ کر بھی انسان شرک کر رہا ہے. فرشتوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا انسان کے پاس ہے. فرشتے کم علم رکھ کر بھی شرک سے، بدعات سے، رسومات سے بچ رہے ہیں. انسان فرشتوں سے بھی زیادہ علم رکھ کر شرک کر رہا ہے. انسانوں کی اللہ کتنی بڑی اہمیت اور فضلت اللہ بتا رہا ہے. فرشتوں سے زیادہ علم انسانوں کے پاس ہے. علم رکھ کر کیا کر رہی ہیں؟ پھر بھی شرک بدعت کر رہی ہیں، رسم و رواج کر رہی ہیں. جب آدمی حیث و کامہ نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی ان نحیث و کامہ کرنے پر اتر جاتا. جب اہل حق کے ساتھ نہیں رہتا تو پھر اہل باطل، اہل بدعت کے ساتھ رہ جاتا، اہل باطل میں سے ہو جاتا. موحد نہیں بن رہا ہے تو مشرک بن جاتا ہے. سنتوں پر نہیں آ رہا، سنتوں پر نہیں چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی بدعات پر چل رہا بول کر، سنتوں پر انٹرسٹ نہیں دے رہا، دلچسپی نہیں ہے، عمل کرنے نہیں ہو رہا، تو مطلب کیا؟ بدعات پر انجام دینے کے لیے دل چاہ رہا. یہ کھلی بات ہے. آج سب کو بھی معلوم ہے، بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے
بہت ساری چیزیں اور کام بھی کرتے، ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے. اب یہاں کتنے جنے بیٹھے نہیں قرآن کے درس میں؟ قرآن کا پیغام ہے توحید اختیار کرو، موحد بنو، لیکن پھر بھی بت پرستی، شرک، بدعت، رسم و رواج چھوٹتا نہیں مسلمانوں سے. پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں سدھارتی تھی. آج مسلمان قوم کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے. اور ایک بات بھی بولتا ہوں، سنو دل تھام کر، آج نماز کی دعوت دینا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو نماز کی دعوت سے بھی زیادہ ایمان کی دعوت دینے کی سخت ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا توحید کا پیغام، پیغمبروں کی آمد کا میسیج نہیں سمجھے، ابھی پیغمبروں کا مشن نہیں سمجھے، ابھی توحید پر مکمل نہیں آئے. ابھی ایمان والے کے لیے نماز ہے، سو ایمانش نہیں تو پھر نماز کا حکم آتاش نہیں. تو پھر آج مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. کئی کو بولے تو ابھی سچے پکے مسلمان نہیں بنے، ابھی بنتے تو پھر شرک کے، رسم و رواج کے، بدعات کے کام انجام نہ دیتے. یہ سب دیری کا مطلب کیا؟ یہاں ایک بات یہ کہ اگر معلوم رہ کر بھی، سن کر بھی، پڑھ کر بھی، سمجھ کر بھی پھر بھی رسم و رواج سے، بدعات سے، شرک سے نہیں بچ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی سورہ فاتحہ کے درس میں بتایا تھا کہ علم رکھنے کے باوجود بھی معلوم ہے، اب معلوم نہیں تھا سمجھو، تم میں سے کوئی عالم نہیں ہے، اب میں بول رہا ہوں آپ کو قرآن کے حوالے سے بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے، تو آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا، آپ اس بات کے عالم ہو گئے. شرک نہیں کرنا بھائی یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، تو آپ اس ایک بات کے عالم ہو گئے، جاننے والے ہو گئے. اب جاننے کے باوجود بھی پھر اسی کام پر اڑے رہنا، پھر اسی کام کو کرتے رہنا، یہ یہودیوں کی صفت تھی، یہودیوں کی علامت ہے. جان کر بھی، علم رہ کر بھی پھر اسی کام پر اڑے رہنا، اسی کام کو انجام دیتے رہنا، یہ یہودیوں کی عادت ہے. سرے سے علمش نہیں ہے، سرے سے علم نہیں ہے، لیکن آدمی بدعات اور شرک میں مبتلا ہے، تو یہ عیسائیوں کی علامت ہے. تو اس لیے یہ دو صفتوں سے، یہ دو عادتوں سے بچ کر، ہٹ کر آدمی مومن، مسلمان، موحد بننا چاہیے. تو ان آیتوں کا، پہلی آیت کا پیغام بھی وہی ہے، اور آخری آیت کے اندر بھی، 3 آیتوں میں سے تیسری آیت کے اندر بھی اللہ وہی پیغام دے رہا ہے. میں زیادہ جانتا ہوں، تم جن باتوں کو ظاہر کرتے ہو، جن باتوں کو تم چھپاتے ہو، ان ساری باتوں کا علم مجھے ہے. اب میں خود سب سے زیادہ، فرشتوں سے زیادہ علم انسانوں کے پاس، انسانوں سے زیادہ علم اللہ کے پاس، سب سے زیادہ علم رکھنے والا آدمی اور ذات بول رہی ہے کہ تم شرک نہ کرو. اب سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات بولنے کے باوجود بھی سب سے کم علم رکھنے والا انسان، اللہ سے کم علم رکھنے والا انسان زیادہ علم رکھنے والا بول رہا ہے. کم علم رکھنے والا انسان زیادہ علم رکھنے والے کی بات اگر نہیں سنتا ہے، بجائے راہ راست کے گمراہی میں چلا جائے گا. دنیا میں خالی ایسا جانے کا، ایسا چل گئے تو بھٹک جاتے ہیں. پھر زندگی میں ایمانی، اسلامی، قرآنی اعتبار سے اگر آدمی اللہ کے راستے کو، اللہ کی باتوں کو، پیغمبروں کے راستے کو چھوڑ کر شرک بدعت کے اندر اگر مبتلا ہو گیا، تو پھر اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر پکے نمازی بن جاؤ، شرک کو، رسم و رواج کو ایک دم چھوڑ دو، پکے نمازی، پکے مسلمان بن جانا. شرک اور بدعت کو دیکھے تو ایسا غصہ آنا اور ایسا آدمی کو محسوس ہونا جیسا کہ اس کی طرف اگر آدمی جا رہا ہے تو آدمی کو ایسا محسوس ہو کہ گویا وہ آدمی انگار میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اب پھر بھی کرتے چلتی بولے تو اب کیا کر سکتی ہو؟ آپ کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر مہر لگ چکی ہے، آپ کے حق سے اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیا ہے. اس لیے بہانے ایسا ویسا، انہوں کرتے تھے، انہوں کرتے تھے، میں نہیں کیا تو کون تو آپ کو کرتی، دوسرے آپ کو کرتی، پہلے سے کرتے، یہ ساری باتیں پہلے بتایا میں کہ یہ ساری چیزیں پیغمبروں کے زمانے کے مشرکوں کی، کافروں کی باتیں ہیں سب بھی. آج وہی بول رہی مسلمانوں پہلے سے کرتے آ رہی. ارے پہلے سے کرتے آ رہی، کیا کرتے آ رہی؟ تمہارا آئیڈیل، تمہارا نمونہ کون ہے یہ بھی معلوم نہیں. کس کو فالو کرتے ہیں تمہیں؟ کوئی صرف تمہارے پاس گائیڈ ہے، پڑھتے کیا آتا کیا پڑھو، نہیں پڑھتے، پڑھاتی ہیں، سمجھاتے، سنو سمجھو. انسان سمجھتا بھی نہیں ہے اچھی بات کو سن کر
تو سمجھو کہ اس کے اندر انسانوں کا مزاج ختم ہو گیا، حیوانوں کا مزاج داخل ہو گیا۔ جب اچھی بات ملتی ہے چاہے ہمارے دشمن سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس اچھی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب خدا کا پیغام سنا رہا ہوں پھر بھی انسان نہیں سدھرتا، جس نے انسان کو پیدا کیا اس کا پیغام انسانوں کو سنا رہے ہیں تو پھر بھی نہیں سنتے، اپنی ضد پر اڑے رہتے۔ تو اپنے ضد کی وجہ سے انہوں کرتے تھے، پہلے سے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں بیان کیا ہے، یہ سب پیغمبروں کے زمانے کے مشرکوں کی باتیں ہیں۔ حق بات سن کر حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ پہلی بات تو کیا کہ پیغمبروں کے زمانے کے دشمنوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی بات ہے۔ دوسری بات کہ حق بات کو، سچ بات کو سن کر اپنی ضد پر اڑے رہنا یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، حق بات کو، سچ بات کو سن کر اسے ایکسیپٹ نہ کرنا یہ اللہ کے بندے مومن مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ چوتھی بات، حق بات کو سن کر اسے قبول نہ کرنا، اپنی ضد پر اڑے رہنا یہ احسان فراموش غدار کی علامت ہے۔ جو اللہ کا احسان مند ہوتا ہے وہ اللہ کے احسان کی روشنی میں اللہ کا احسان مند بندہ اللہ کے بات کو بہت جلد ایکسیپٹ کر لیتا ہے، چاہے اس کی عقل، اس کی جو بات اور جو کام وہ کر رہا ہے اس کام کو، اس بات کو عقل غیب کہہ رہی ہے، پھر بھی اپنی عقل کو لات مار کے اپنے خالق اور محسن حقیقی، خالق حقیقی، مالک حقیقی بات کو ایکسیپٹ کرے گا۔ یہ حقیقی حق تلاش مومن مسلمان کی پہچان اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک علم سے، قرآن کے علم سے، خاص کر قرآن کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے آراستہ ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر، ہدایت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ والوں کے ساتھ رہ کر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔